بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہیل حمید فرقت کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کو بہت ساری عمل کرنے والی باتیں بھی معلوم ہوگی۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سیب کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہے۔ جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ بہت ہی کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی پوری زندگی میں کوئی حرام شے نہ کھائی، ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو پیسے ملتے انہی سے کھانا خرید کر اپنے گزر بسر کرتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی حرام شے کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ حلال ہی کماتے۔ آپ کو محنت کا بھی بڑا شوق تھا اور اتنا ہی شوق آپ کو عبادت الہی کا بھی تھا۔ آپ ہمیشہ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے۔ آپ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چلنے سے قاصر ہو گئے تھے، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہ تھی کہ آپ مزدوری پر جا سکے۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اس فکر میں ہی تھے کہ آپ نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھوں تو مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو آپ نے پانی سے ہی روزہ کھول لیا۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ ایک دن اسی نیم بے ہوشی میں آپ کی نظر دریا کی موج پر گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا دریا میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، گویا آپ کے دل کو تسلی مل گئی، آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دن بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے، تو آپ نے سوچا کہ آج میں روزہ اس سیب سے ہی کھولوں گا، اب مجھے قرار مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ اب اس سیب کا انتظار کنارے پر ہی کر رہے تھے۔ وہ بہتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا۔ جیسے ہی آپ نے سیب کھایا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے دم میں دم آیا، یعنی آپ کو راحت ملی، کیونکہ آپ کئی دن سے فاقہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا یعنی کھا لیا تو اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے، لیکن کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے؟ آج تک میں نے کوئی حرام کی کمائی نہیں کھائی، لیکن آج جو میں نے یہ مفت کا سیب کھایا کہ یہ مجھ پر جائز ہوگا، یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوئے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ جس جگہ سے یہ سیب آیا ہے کیوں نہ اس طرف جایا جائے اور جس سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرے یہ گناہ دھل جائے گا۔ جس جانب سے یہ سیب آیا تھا آپ نے دریا کے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو اور آپ اس جانب چلے جا رہے تھے
تھوڑی دور چلے ہی تھے کہ آپ کو اچانک سیبوں کا ایک باغ نظر آیا جو اس دریا کے کنارے ہی تھا۔ ایک درخت کی ڈالی اس دریا کے اوپر ہی تھی۔ اس درخت کو بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ کو خیال آیا اور فرمایا کہ یہ سیب اسی درخت کا ہے جو گر کر اور دریا میں بہہ کر مجھ تک پہنچا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس باغ کو دیکھا تو اس کی جانب گئے۔ آپ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ وہ عبادت میں مشغول ہے۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ادب سے کھڑے ہو گئے تو ان بزرگ سے فرمایا کہ حضور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ان بزرگ نے کہا تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔ میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دے۔ جن بزرگ کے باغ کا وہ سیب تھا وہ بزرگ پہلے تو مسکرائے اور پھر کہنے لگے تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا۔ میں اس بات کو ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا، جو تم نے غلطی کی ہے میں اس کی تمہیں سزا دوں گا۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، بس آپ میری یہ گناہ معاف کر دیجئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آج سے تمہارا سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور ہمارا کہاں مانو گے، اور اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور ان کو بیچنا ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو آپ بول رہے ہیں میں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ کی ہر ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جا پاؤں گا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جیسے کہتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد پھر ایک دن ان بزرگ کے بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ میرے سزا ابھی تک پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے ہی نہیں بخشوں گا، ابھی بھی میرے ایک شرط ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ شرط کون سی ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا میری ایک اولاد ہے، ایک لڑکی ہے، اور منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے آندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے، وہ نوجوان ہو چکی ہے اور میرے دل کا چین بھی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہو وہ کرو، لیکن میری غلطی معاف کر دو۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں پر رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ وہاں پر وہ رہ سکے۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر دلہن تھی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نظر ڈالی تو بالکل صحیح سلامت تھی، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ تو وہ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ میرے دلہن تو اندھی ہے اور پیر سے بھی اپاہج ہے اور بے زبان بھی ہے، لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور صحیح سلامت ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے۔
یہاں پر میں آ گیا ہوں۔ جیسے ہی آپ کو لگا کہ کوئی اور عورت ہے، آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر گئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ حضور، کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا، کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہے ہو؟ وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، نہیں حضرت، پہلی ایک سیب کھانے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ او عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ ان بزرگ نے کہا، گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کھانوں سے بہری اس لیے ہے کہ انہوں نے غیر محرم سے ہم کلامی ابھی تک نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم سے بات نہیں کی، نابینا اس لیے ہے کہ اس نے نامحرم کو آنکھ تک نہیں دیکھا، وہ پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ غیر محرم تک چل کر کبھی نہیں گئی ہے، یہ بہت عابدہ ہے اور اللہ کی بہت ہی نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارا جیسے دلہا ملا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوشحال رہو، اور اللہ تعالی ہمیشہ تم دونوں پر اپنے رحمتیں برساتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کی دلہن دونوں خوشی سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔